بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بقرہ عید آنے والی ہے۔ یہ عید کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت زیادہ تعداد میں اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ ان کو خواب آتا ہے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی اور تیسری رات پھر سوئے۔ رات کو غیب سے آواز آئی، ابراہیم اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ جیسے ہی صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری اور عزیز چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہوں یا اپنے بیٹے سے۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنے لختے جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ ہاجرہ، آج اسماعیل کو تیار کرو، اسے غسل کراؤ اور اسے خوشبو لگاؤ، اس کو نئے کپڑے پہناؤ، آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام بہت خوش ہوئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، انہیں نئے کپڑے پہنائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آتا ہے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ہاجرہ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے شوہر ابراہیم اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ تو شیطان بولا، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، شیطان، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایک اسماعیل تو کیا، ہزاروں اسماعیل بھی ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر شیطان ایک سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لختے جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لختے جگر، تم اسے قربان نہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا اور اسے لعنت بھیجتے رہے۔ تب سے خانہ کعبہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے لختے جگر سے کہنے لگے، میرے بیٹے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے کہ ایک اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بابا، میری ایک التجا ہے، آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دو، اور بابا میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آئے۔ پھر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، اگر تو مجھے ایک اسماعیل تو کیا 1000 اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں یہ کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ، وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیر و عافیت سے ان کے سامنے کھڑا ہے، اور نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا۔ تب ہی غیب سے آواز آتی ہے، تیرے اس امتحان کو قیامت کے دن تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا، اور مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے، جس میں دمبا، اونٹ، گائے، بکرا اور حلال جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ جانور کو قربان کر کے اس کی قربانی کے گوشت کو 3 حصے بنائے جاتے ہیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔